کیا آپ نے کبھی خود سے یہ سوال کیا ہے کہ اگر آج میری موت آ جائے تو کیا جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل ہوں کہ نہیں؟ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا؟ کیا صرف مسلمان ہونا کافی ہے یا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنت والوں کی کچھ خاص صفات بھی بیان فرمائی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو بہت ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خوشخبری دی ہے؟ وہ کون سی صفات ہیں جنہیں دیکھ کر فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں؟ اور کون سے ہمارے ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرمائے گا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلامتی ہو کیونکہ دنیا میں تم نے صبر کیا، بس آخرت کا گھر کتنا بہترین ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج کی یہ ویڈیو صرف معلومات نہیں بلکہ ہم سب کے لیے اپنا محاسبہ کرنے کا موقع ہے۔ آج ہم قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں جانیں گے کہ جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کی وہ کون سی صفات ہیں جنہیں ہم بھی اپنا کر اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت الفردوس کے امیدوار بن سکتے ہیں۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں ہم ایک ایسی دعا بھی سیکھیں گے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے مانگا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ البروج میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ عزیز دوستو، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ صرف دعوی ایمان کافی نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی ضروری ہیں۔ اور اب ہم ذکر کرتے ہیں انہی نیک اعمال کا جو کہ جنت میں جانے والوں کی نمایاں صفات میں شامل ہیں۔ سب سے پہلی صفت ہے ایمان کامل یا مضبوط ایمان۔ عزیز دوستو، جنت میں داخل ہونے کی سب سے پہلی شرط ایمان ہے۔ اگر انسان کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہو لیکن اس کا ایمان کمزور ہو تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنت کا راستہ دو چیزوں سے بنتا ہے، درست ایمان اور نیک اعمال۔ ایمان صرف زبان سے میں مسلمان ہوں کہنے کا نام نہیں، بلکہ دل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، فرشتوں، آسمانی کتابوں، قیامت اور تقدیر پر یقین رکھنے کا نام ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ لہٰذا ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر، علم دین حاصل کرنا اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا چاہیے۔ دوسری بڑی صفت ہے نماز کی پابندی۔ نماز اسلام کا دوسرا بڑا ستون ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کا حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورہ المومنون میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اور اسی سورت کے آخر میں ارشاد فرمایا، اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ اسے وقت پر اخلاص کے ساتھ اور دل کی عاجزی کے ساتھ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے
نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی تمام اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے جو شخص 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ جنت کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ تیسری نمایاں صفت تقویٰ یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف۔ تقویٰ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ انسان لوگوں کے سامنے تو نیک نظر آئے، بلکہ اصل تقویٰ تو یہ ہے کہ انسان تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے، گناہوں سے بچے اور ہر کام خالص و خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجرات میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور متقی لوگ باغات اور نہروں میں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا، تقویٰ یہاں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ دل کی کیفیت ہے جس کا اثر انسان کے کردار، زبان، معاملات، لباس، عادات اور اخلاق میں نظر آتا ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ جھوٹ، خیانت، سود، رشوت، غیبت، ظلم اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے اور جنت کے امیدوار ہیں۔ چوتھی صفت ہے سچائی، صدق کی۔ سچائی مومن کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ آج کے دور میں جھوٹ بولنا، غلط وعدے کرنا، کاروبار میں دھوکہ دینا اور سوشل میڈیا پر جھوٹی باتیں پھیلانا عام ہو چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچ بولنے والوں کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچائی کے بارے میں ارشاد فرمایا، سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ جب انسان مسلسل سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی لیے جنت کا راستہ سچائی سے شروع ہوتا ہے، جبکہ جھوٹ انسان کو آہستہ آہستہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ 5ویں صفت امانت داری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الصادق اور الامین کہتے تھے۔ امانت داری صرف کسی کا مال واپس کرنا نہیں، بلکہ ہر ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ادا کرنا بھی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو پہنچاؤ۔ اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں امانت نہیں اس کا ایمان کامل نہیں۔ اگر کسی نے آپ پر اعتماد کیا ہے، اپنا کوئی راز آپ کو بتایا ہے یا کوئی ذمہ داری دی ہے تو اسے پورا کرنا ایک مومن کی شان ہے۔ 6ٹھی صفت غصے پر قابو پانا اور معاف کرنا۔ غصہ ہر انسان کو آتا ہے، لیکن جنت والے وہ ہیں جو غصے کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو خوشحالی اور تنگی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نصیحت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کرو۔ اس نے کئی مرتبہ یہی درخواست کی، اور ہر مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ غصہ نہ کرو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا مقام بلند فرمائیں گے۔ 7ویں صفت
والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ عزیز دوستو، جنت میں داخل ہونے والوں کی ایک بہت بڑی صفت والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ افسوس کہ آج بہت سے لوگ نفل عبادتوں کا تو اہتمام کرتے ہیں، لیکن اپنے والدین کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرتے ہیں، ان کی خدمت میں کوتاہی کرتے ہیں، یا پھر بڑھاپے میں انہیں تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے عزت و احترام کے ساتھ بات کرو۔ عزیز دوستو، یہاں غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف مارنے یا ڈانٹنے سے نہیں روکا، بلکہ اف جیسے معمولی لفظ سے بھی منع فرمایا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اگر چاہو تو اس دروازے کی حفاظت کرو اور اگر چاہو تو اسے ضائع کر دو۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، پھر خاک آلود ہو جائے، پھر خاک آلود ہو جائے، جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا پھر بھی جنت حاصل نہ کر سکا۔ لہٰذا اگر ہمارے والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی عبادت سمجھیں، اور اگر اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے دعا، صدقہ اور استغفار کرتے رہیں۔ 8ویں صفت ہے حلال رزق۔ جنت میں جانے والوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ حلال رزق کماتے ہیں۔ آج سود، رشوت، دھوکہ دہی، ناپ تول میں کمی اور ناجائز کمائی عام ہو چکی ہے، لیکن ایک مومن جانتا ہے کہ حرام مال وقتی فائدہ تو دے سکتا ہے مگر آخرت کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں ان میں سے کھاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو سفر میں ہے، بکھرے ہوئے بال ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے اور اس کی پرورش بھی حرام مال سے ہوئی، تو اس کی دعا کس طرح قبول ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ کم ہو مگر حلال ہو، کیونکہ حلال رزق میں برکت بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی۔ 9ویں صفت ہے اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا۔ جنت والوں کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے زندہ ہوتے ہیں۔ وہ صرف مشکل وقت میں نہیں بلکہ خوشی، غمی، سفر، تجارت، گھر اور یہ غرض کے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا رہتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو استغفار، تسبیح، تحلیل و تکبیر اور درود پاک سے ہمیشہ تر رکھیں۔ 10ویں صفت ہے توبہ اور استغفار۔ انسان خطا کا پتلا ہے، کوئی بھی گناہوں سے مکمل محفوظ نہیں، لیکن جنت والوں کی خاص بات یہ ہے کہ وہ گناہ پر اصرار نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جو لوگ کوئی بے حیائی یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں، پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں
اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے ہی لوگوں کی جزا ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور جنتیں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، ہر آدمی خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں۔ اگر ماضی میں ہم سے گناہ ہو گئے ہوں، نمازیں چھوٹ گئی ہوں، لوگوں کے حقوق کی حق تلفی کی ہو تو مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور سچی توبہ انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے جیسے وہ ابھی پیدا ہوا ہو۔ عزیز دوستو، یہ تو چند صفات تھی جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ ایسی اور بھی بہت سی صفات ہیں جن کو اپنانے سے انسان جنت میں داخل ہونے کا حقدار بن جاتا ہے۔ اگر آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو سوچیں کہ ان صفات میں سے کتنی صفات ہمارے اندر موجود ہیں اور کتنی صفات ایسی ہیں جن پر ہمیں آج سے محنت شروع کرنی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جنت صرف خواہش کرنے سے نہیں ملتی، بلکہ اس کے لیے ایمان، عمل، اخلاص اور اللہ پاک کی اطاعت بے حد ضروری ہے۔ عزیز دوستو، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور سوچیں، اگر آج ہماری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ادخلوها بسلام آمینین، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا چند دن کی ہے لیکن جنت ہمیشہ کی ہے۔ اس لیے آج ہی سے سچی توبہ کریں، نماز کی پابندی کریں، والدین کی خدمت کریں، حلال روزی اختیار کریں اور اپنے اخلاق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر ہی دنیا سے رخصت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اگر آپ سب دیکھنے والوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنی خاص دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرات، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔